بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ اب ہم کر رہے ہیں صفت اللین۔ جیسے کہ ہمیں اسٹارٹ میں ایک بات پتہ چلی ہے، ان کے متضاد کوئی نہیں ہوتی۔ کون سی ہم صفات کر رہے ہیں؟ صفات غیر متضادہ، کیونکہ ان کے اپوزٹ اور کوئی ان کا پیئر نہیں ہے، ان کے ساتھی نہیں ہیں۔ جتنی بھی اب ہم صفات کر رہے ہیں یہ صفات غیر متضادہ، ٹھیک؟ الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی، کیونکہ پہلے ہم نے کون سی صفات کی تھی؟ وہ ہم نے صفت کی تھی متضادہ، جو ان کے اپوزٹ موجود تھی، وہ صفات کی تھی ہم نے۔ جیسے حمز کا جہر تھا، وہ ان کا پیئر موجود تھا، ان کا ساتھی، ان کا متضاد موجود تھا۔ لیکن جو یہ صفات اب ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، ان کی متضادہ موجود نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو صفت غیر متضادہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ اب ہم کر رہے ہیں صفت لین۔ اب اس کے لغوی میننگ میں جو آتا ہے وہ ہوتا ہے نرم ہونا، نرم، ملائم، آسان، بہت ہی سافٹنیس، کریمی سا، جیسے کریم ہوتی ہے بہت سافٹ سی، آسانی سے، نرمی سے، ملائمت سے، سافٹنیس سے الحمدللہ۔ اب اس کی اصطلاحی میننگ میں آتا ہے جب یہ حروف، کون سے حروف لین، حروف لین دو حروف ہیں، واو لین اور یا لین، جب یہ اپنے مخرج سے ادا ہوتے ہیں تو ایسی نرمی اور آسانی سے ادا ہوتے ہیں کہ بالکل سافٹ سموتھلی اس کو ادا کرتے وقت کسی قسم کی ہمیں دقت، کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوتی، اور اس کو ادا کرتے وقت کسی قسم کا کوئی جھٹکا نہیں لگتا، کسی قسم کی اس میں ہارڈنیس اور کسی قسم کے ہم تکلیف محسوس، بالکل ایسے سافٹ سے ایسے ادا ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جب بھی ہم دیکھیں گے واو اور یا، ہم ابھی کیا کہہ رہے تھے کہ دو حروف ہیں واو اور یا، یہ حرف لین ہے، ان کو حروف لینیہ بھی کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ جب بھی واو اور یا سے پہلے کیا ہوگا؟ زبر ہوگی، واو سے پہلے بھی زبر ہوگا اور یا سے پہلے بھی زبر ہوگا، یا ساکن اس سے پہلے فتحہ، واو ساکن اس سے پہلے بھی فتحہ، تب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ لین کے حروف ہیں، واو لین، واو ساکن اس سے پہلے فتحہ یعنی زبر، یا ساکن اس سے پہلے فتحہ یعنی زبر، تو ان کو ادا کرتے وقت ایسی نرمی سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ پورے قرآن پاک میں جہاں بھی ہم دیکھ لیں، جب ہم پڑھتے ہیں یومین، اب یا دیکھیے، اب اس کو نہ جھٹکا ہم دے رہے ہیں، نہ ہم کسی قسم کی ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، مشقت ہو رہی ہے یا ہارڈ ہو رہا ہو، بالکل بھی نہیں۔ یومین، یوم الدین، اب کیا ہے؟ واو ساکن اس سے پہلے فتحہ، زبر۔ اب ہمیں پورے مصحف میں جہاں بھی واو ساکن اور یا ساکن، واو بھی سکون کی علامت میں ہوگا، یا پر بھی سکون کی علامت ہوگی۔ سکون کی علامات الحمدللہ ہم چیک کر چکے تھے، 4 تھیں، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اب اس کے اوپر جزم بھی بنی ہو سکتی ہے، گول دائرہ بھی ہو سکتا ہے، اس پر الٹی وی بنی ہوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی علامت نہیں بھی ہو سکتی۔ یہ ہم نے سکون کی علامات دیکھی تھی۔ مختلف مصحف میں، عثمانی مصحف میں کوئی علامت نہیں ہوتی، وہ کیا ہے؟ سکون کی علامت ہے۔ اب بہت سارے جب ہم مصحف دیکھتے ہیں، خاص طور پر حرم چلے جائیں، حرم شریف میں چلے جائیں، تو مسجد الحرام میں دیکھیں کتنے سارے مصحف پڑھے ہوتے ہیں، پاکستان کے بھی ہیں، انڈو پاک کے بھی ہیں، کیونکہ مختلف لوگ عربی مصحف، عثمانی مصحف خاص طور پر یوز نہیں کرتے۔ عثمانی مصحف سب سے زیادہ بہترین ہوتا ہے، اسی کو یوز کرنا چاہیے۔
اب اس میں کوئی علامات سکون کی علامت نہیں لگی ہوتی، یہ چھوٹی سی جو ایک جزم بنی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. لیکن بہت سارے ایسے علاقہ جات ہیں، ایسے ممالک ہیں جہاں پر مختلف علامات ہے، جزم چھوٹی سی جزم بنی ہوتی ہے، گول دائرہ بھی ہو سکتا ہے، الٹا وی بھی ہو سکتا ہے، کوئی علامت نہیں بھی ہو سکتی، یہ مختلف مصحف میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں جہاں بھی ہم دیکھ لیں گے یا سکون کی علامت میں ہوگا اور واو بھی سکون کی علامت میں ہوگا. یہ 2 حروف ہیں، صرف حروف لین کہلاتے ہیں اور یہ بہت نرمی سے ادا ہوتے ہیں. قریش، سورۃ القریش میں ہم پڑھتے ہیں. اور خوف، خوف، اور کتنی سموتھلی، کسی قسم کا جھٹکا نہیں محسوس ہو رہا، ہم رک نہیں رہے، ایسے سموتھلی ویوز کی طرح نرمی سے ملائمت سے ایسے جا رہا ہے. والصیف، یا ساکن اس سے پہلے زبر، واو ساکن اس سے پہلے فتحہ. خوف میں دیکھ لے، اب یہ کیا تھا؟ خوف. اب یہ کیا تھا؟ واو ساکن اس سے پہلے زبر. والصیف، اب یہ کیا ہے؟ یا ساکن اس سے پہلے زبر. ورأیت الذی، ارأیت پڑھ لیں، ورأیت الذی پڑھ لیں، اب کیونکہ مختلف ارأیت الذی بھی ہم پڑھتے ہیں تو اب یا ساکن اس سے پہلے زبر. ارأیت الذی یکذب بالدین ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ یا ساکن اس سے پہلے فتحہ، واو ساکن اس سے پہلے فتحہ. اس کی صرف پہچان یہی ہے، واو اور یا سکون کی علامت پر ہوں گے، سکون، اور ان سے پہلے ہر صورت میں فتحہ کہہ لیں یا زبر کہہ لیں. فتحہ زبر کو کہتے ہیں ہر صورت میں. اگر وہاں پر زبر نہیں ہے، فتحہ نہیں ہے، تو یہ واو لین یا یا لین نہیں بنے گا، ٹھیک ہے. مختصر سی بات اور بہت پیاری بات اور سمجھ آ جانے والی بات. ہو بھی کچھ مشکل، کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ نے کہا آمنت باللہ، ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تو نے کہا ہمارا ایمان ہے. جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ آسان ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم بھی مانتے ہیں. آمنت باللہ، لبیک اللہم لبیک. کرنا کیا ہے؟ کوشش. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری کوشش چاہیے بس، باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زبانوں سے. اب دیکھیں دنیا میں کتنی زبانیں ہیں، کتنی زبانیں، مشکل ترین زبانیں. چائنیز کو دیکھ لیں اور اپنے وطن میں دیکھ لیں، اپنے پڑوسی ممالک آس پاس دیکھ لیں، بہت سارے ایسے، صومالیہ کو دیکھ لیں، سیریا کو دیکھ لیں، کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں. انڈیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، پاکستان میں خود بھی بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں. اب ہے کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام چاہے کوئی پڑھنے والا ہے، ہر زبان میرا آسان ہے اور اس میں کوئی بھی دقت نہیں ہو رہی. اس کا مطلب ہے یہ آسان ہے، مجھے کوشش کرنی ہے، ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہے. کوشش سے کامیابی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ راستے آسان کرتے ہیں. ایک بات کہ حکمت بہت بڑی نعمت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حکمت مانگنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سجدوں میں اور تشہد میں دعائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرما. اللہ رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین. تو آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دینے پر تیار ہیں، بس ہمیں تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنی فرینڈ کے ساتھ اس چیز کو شیئر کرنا ہے. انشاءاللہ بسم اللہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، واللہ کچھ مشکل نہیں ہے، صرف اور صرف کوشش، کوشش اور کوشش. انشاءاللہ بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.